طور پر مالاکن ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے، خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے۔ ہیلو گائز، میرا نام علی، آپ دیکھ رہے ہیں علی ریئیکشن چینل۔ تو بھائی آج جو ریئیکشن دینے والے ہیں وہ ہے ڈاکٹر اسرا احمد کا وہ بیان جس میں انہوں نے بولا ہے کہ امام مہدی کا نزول کب ہوگا اور کیسے ہوگا، تو جانتے ہیں ان کی زبانی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد۔ ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا۔ اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں وہ احادیث جو صحیحین کی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ وہ تو بات سچ ہے۔ اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے۔ لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے۔ یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے۔ خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں، خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا، سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ بتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا۔ یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا، حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا رہا ہے۔ یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا۔ اور نمبر دو یاد کیجئے، اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3، تھوڑا سا حصہ ایران کا، اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ، خاص طور پر مالاکن ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے۔ خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے۔ پاکستان اور افغانستان، ایران۔ پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا، کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے، کروسیڈرز۔ واپس کون لیا، کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عرب نہیں ہے بھائی، کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ بالکل واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی کرد، صلاح الدین ایوبی نے۔ اوکے اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا۔ چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے۔ عربوں سے۔ عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں لے سکتے۔ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں ہاں، کہ شاید اس کے ایٹمک دانت نکل آئے، جو سازش کی گئی، جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا۔ صدام 100 جال، دام کہتے ہیں جال کو، 100 صدام، اس میں جو پھنسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا۔ اور ہے ہی کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے۔
पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव, और हमें नहीं पता कितना कुछ दबाव कबूल किया जा चुका। ये तो सभी बहुत मानते किया है। हैं। कैप कर दिया गया, रोक दिया गया, आगे तो नहीं बढ़ रहा, ये तो सभी मानते हैं। रोल बैक भी हो गया या नहीं कुछ पता नहीं, बात तो सही है, एटमी कुव्वत तो बन चुके हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे। कबूल करेंगे कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटम बम आ जाए। यहूदियों के पास जखीरा मौजूद, सब जानते हैं। बहरहाल ये जान लीजिए, इस इलाके से उम्मीद होती है सिंध और खुरासान, सिंध हालात पाकिस्तान बहुत वाला खराब है हमारे, और हालात बहुत खराब है अफगानिस्तान के भी, लेकिन हालात के बदलते अल्लाह ताला की मशीयत के तहत देर नहीं लगा करती। हकीकत बात है। सीरत नबी में मुझे नजर आता है सन 10 में ये तो था। अच्छा भाई, सॉरी मैं आधे में काट रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना बहुत बड़ी वीडियो है और उसको मैं 2 पार्ट में लेके आऊँगा आपके पास। से पहला पार्ट था, फिर दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको, और इस तरह बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके लेके आएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।